بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپفلی سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہے، نیو اور فریش ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اچھا، یہ جو آپ میرا کلپ باہر دیکھ رہے تھے تو یہ اس دن ہلکی سی بارش سٹارٹ ہوئی ہے، تو میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی کپڑے ڈالے تھے۔ جیسے دیکھے ہلکی سی نا کنمن سٹارٹ ہوئی ہے تو میں نے کپڑے اتارنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد تو بارش ایسی روٹھی کہ پھر واپس ہی مڑ کے نہیں آئی۔ اچھا، پھر یہ خیر آفٹرنون کا ٹائم ہے، شام کا ٹائم ہے، مغرب کی نماز وغیرہ پڑھی ہے۔ نماز پڑھ کے میں نے کہا میں اپنے لیے چائے بناتی ہوں، اور دن کا پلاؤ بنایا تھا تو میں نے کہا جس نے کھانا ہوگا ٹھیک ہے، باقی نا میں فریج میں رکھ دوں گی۔ تو یہاں پہ کچھ سامان آیا ہوا تھا شاپ سے، وہ منگوایا تھا بچوں کے، بچوں کا صبح لنچ بنانا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں پہلے سے ہی سامان منگوا کے رکھ لیتی ہوں۔ برگر بن منگوائے تھے، بریڈ منگوائی ہے، تو ان کے پاپا نا بچوں کے لیے جب چیز بھجواتے ہیں تو میرے لیے بھی ایک چیز بھجواتے ہیں ضرور۔ میں بھی ایک بچے میں بچہ سمجھ کے مجھے وہ چیز بھجواتے ہیں، جیسے ویوی ہو گئی، مونگ پھلی ہو گئی، اس طرح کی جو چپس وغیرہ ہو گئے، کولڈ ڈرنک وغیرہ، تو پھر وہ میں بھی میرے لیے بھجواتے، کبھی میں استعمال کھا لیتی ہوں، کبھی میں بچوں کو دے دیتی ہوں۔ خیر، یہاں پہ آپ جو میس دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ میس سمیٹیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا گھر کے باقی کام آپ کو دکھاؤں گی۔ تو اب ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا ولاگ دیکھنے کا، اور انفارمیشن بھی ملے گی، ریسیپی بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ دیکھیں یہاں پہ چائے بنائی ہے نا، تو تھوڑا سا اسٹیویا میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے۔ میں گڑ یا چینی استعمال نہیں کرتی، کوشش کرتی ہوں کہ اسٹیویا یوز کروں۔ اسٹیویا کا یہ ہوتا ہے نا، اس میں لو کیلوریز ہوتی ہے، بہت زیادہ ایک پنچ سے بھی کم نا میں اس میں یہ ڈالتی ہوں، ذرا سا زیادہ ڈل جائے نا تو یہ چائے پی نہیں جاتی، بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے، آرٹیفیشیل میٹھا ہوتا ہے، اس وجہ سے نا اچھا نہیں لگتا۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے نا تھوڑی تھوڑی میں مونگ پھلی بھی، پینٹ بھی ساتھ کھا رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ کام کر رہی ہوں۔ ٹرائی پاٹ نہیں ہے، اس وجہ سے ایک ہاتھ سے میں کیمرہ پکڑتی ہوں، دوسرے ہاتھ سے میں نا کام کر رہی ہوتی، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، ولاگ اور ویڈیو بنانا اتنا مشکل کام ہے نا کہ آپ کی سوچ، اور خاص طور پہ جب ٹرائی پاٹ نہیں ہوتا تو ایک ایک کلپ شوٹ کرنا اتنا مشکل ہے نا جس کی حد نہیں ہے۔ یقین کریں، آپ کبھی ہمیں بناتے دیکھ لینا تو آپ، میں کہتی ہوں کہ کمنٹس کی بھی بھرمار ہو جائے اور ویوز کی بھی بھرمار ہو جائے، لیکن جو دیکھنے والے ویورز ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے کتنی محنت چھپی ہے ایک ولاگرز کی یا ایک کریئٹر کی۔ خیر یہاں پہ جو ہے نا صبح لنچ کی تیاری کے لیے میں نے پوٹیٹوز وغیرہ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیے ہیں، جو انڈے آئے ان کو میں نے پانی میں بھگو کے رکھ دیے، بعد میں اچھی طرح دھو کے نا پھر ڈرائی کر کے پھر فریج میں رکھ دوں گی۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ چوہے نے ڈرین پائپ جو ہے نا کاٹ دی ہے، تو میں جو پھر باہر بیٹھ کے برتن دھونے پڑتے ہیں، تو اس وجہ سے نا باہر بچوں کا شور آ رہا ہے، ایکسکیوز می۔ جیسے کہ ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ یہ شام کا ٹائم ہے، تو میں نے اپنے لیے چائے بنائی ہے، ساتھ میں جو ہے نا چائے بن کے تیار ہو چکی ہے، تو پھر میں نے اسے کپ میں ڈالا ہے، تھوڑی سی چکھا ہے تو چینی اس میں ٹھیک ہے، اور باقی سامان جو ہے نا ساتھ ہی ساتھ میں سمیٹ رہی ہوں، اور جب فریج کی طرف جاؤں گی نا تو کمرے میں رکھنے والا سامان بھی ساتھ ہی لے کے جاؤں گی ایک ہی ٹرے میں۔ اچھا، آج میں دن کو وائس اوور کر رہی ہوں، تو اس وجہ سے نا بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے، بار بار کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو ابھی میں وائس اوور کر کے ساتھ ہی ویڈیو کو اپلوڈ کر دوں گی۔ ابھی جو ہے نا بچوں کے اکیڈمی جانے کا ٹائم ہوا ہے، وہ بھی آ جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں۔ تو یہ میں نے ٹرے سی بنا لی ہے، ادرک لہسن کا پیسٹ بھی اس میں رکھ لیا ہے، دودھ سے ملائی اتاری ہے وہ بھی رکھ دی ہے، ساتھ میں جو ہے نا کچن بھی صاف کر لی ہے۔ تو دیکھیں کونوں خدروں میں جو کچرا چھپا پڑا ہوتا ہے نا، ایک برش کی مدد سے نا میں نے اس کو صاف کر دیا۔ آپ یقین کریں اتنا اچھا برش ہے، جتنا بھی کچرا ہوتا ہے نا سارا میں اس کو نا یہاں پہ برش لگا دیتی ہوں اور کاؤنٹر ٹاپ صاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ویسے مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ میں کام کرتی ہوں نا کہ 1 سے 10 چیزیں نیچے گر جاتی ہیں۔ وہ ٹرائی پاٹ ہوتا ہے نا تو اس سے بندہ کام آرام سے کر لیتا ہے، لیکن ایک ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے، موبائل ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں جو ہے نا دوسرے ہاتھ سے کام کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ تو آپ ضرور جو ہے نا مجھے کمنٹس کیا کریں
پیارے پیارے آپ کے کمنٹس ہوں گے تو مجھے موٹیویشن ملے گی. اور جو ہے نا چینل کو لائک بھی ضرور کر دیا کریں. اگر چینل پہ نیو ہے تو کائنڈلی سبسکرائب بھی کر دیا کریں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں. آپ کی بہت مہربانی ہوگی. اچھا یہاں پہ چائے میں نے تھوڑی سی ٹیسٹ کی ہے. اس میں چینی اچھی ہے, صحیح ہے, مطلب اسٹیویا جو ڈالا ہے بہتر بنی ہے بہت. مجھے ویسے بہت کم کسی کی چائے پسند آتی ہے. تو یہاں پہ پوٹیٹوز بوائل کرنے کے رکھ دیے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہاں سے کپڑے اتار رہی ہوں. تو میں اتنی خوش ہوئی ہوں, میں نے کہا ونٹر کی فرسٹ بارش ہوگی اور دھند وغیرہ نہ چھٹ جائے گی جو آج کل اسموک وغیرہ چلی ہوئی ہے. اس مندی اسموک کی وجہ سے اتنی الرجی پھیلی ہوئی ہے جس کی حد نہیں ہے. بہت زیادہ الرجی, آنکھوں میں خارش, کان میں, اور بار بار چھینکیں اتنی آتی ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم جو صبح اٹھتے ہیں نا, میں اور میرے بیٹے, پہلے تو سب سے پہلے چھینکوں سے آغاز ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا ہمارا دن کا آغاز ہوتا ہے. تو یہاں پہ کپڑے وغیرہ اتار کے رکھ دیے, جو جتنے بھی برتن وغیرہ تھے باہر بیٹھ کے ان کو واش کر لیے. یہاں پہ آلو بھی بوائل ہو چکی ہیں اور جو ہے انڈے بھی میں نے دھو کے ان کو خشک کرنے کے لیے رکھ دیے. تو ساتھ ہی ساتھ یہ چیزیں سمیٹوں گی. دیکھیں ویورز, ایک ہاؤس وائف جو ہے نا اس کی لائف بہت زیادہ بزی ہوتی ہے. جو باہر کام کرتی ہیں نا, ورکر وومن ہوتی ہیں جو باہر جاب کرتی ہیں, ان کی بھی لائف ٹف ہوتی ہے. لیکن ہماری جو ہاؤس وائف کی نا 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اور پھر بھی جو ہمارے مرد حضرات ہیں نا, گھر والے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کرتی کیا ہو سارا دن, آپ کے کام کیا ہے. خیر یہ دیکھیں دہی کا شاپر ایک ہاتھ میں چونکہ موبائل تھا اس وجہ سے, یا پتہ نہیں کہیں شاید لگایا ہوا تھا تو ہاتھ سے شاپر مجھ سے چھوٹ گیا, تھوڑا سا دہی گر گیا. خیر میں آج اپنی بھانجی کو بھی ڈسکس کر رہی تھی. میں نے کہا جو ورکنگ وومن ہوتی ہیں ان کی عزت ہوتی ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ بیچاری تھکی ہاری آئی ہیں. جو ہوتے ہیں ہسبینڈ ہیں یا کوئی بچے ہیں یا ان کی ساس سسر ہے, تھوڑا بہت پھر بھی احساس کر لیتے ہیں کہ یہ باہر سے کما کے آتی ہے, تھک ہار کے آتی ہے. لیکن جو جو گھر کی ہاؤس وائف ہے نا, ان کی تو وہ ان کے ہسبینڈ اور گھر والے کہتے ہیں کہ آپ لیڈیز کے مزے آپ لوگ گھر میں کرتی کیا, کوئی کام ہی نہیں ہوتا آپ کا. تو میں نے کہا جتنا ورک لوڈ ہاؤس وائف پہ ہے نا اتنا کسی پہ بھی نہیں ہوتا. صبح سے شام تک بغیر ہیلپر کے اگر ہم کام کریں نا تو یقین کریں ایک بہت زیادہ جس طرح تھکا رہا مزدور آ کے سر رکھتا ہے نا سرانے پر سو جاتے ہیں, ہماری بھی وہی حالت ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا آلو کو میں نے پوٹیٹو میشر سے میش کر کے رکھ دی ہے. اس میں ہرا مسالہ ڈالا ہے, اسپرنگ اونین آئے ہوئے ہیں آج کل وہ ڈالے ہیں. اس میں جو ہے نا تھوڑا سا دوسرا پیاز ڈالا ہے, ہلکا سا چاپ کر دی ہے, ہری مرچیں, ہرا دھنیا, پودینہ ڈال کے بس سمپل سے بیسک مسالے ڈال کے تو اس کا پیسٹ بنا کے رکھ دیا فریج میں. اور صبح اٹھ کے انشاءاللہ میں نا اس کے آلو والے پراٹھے بناؤں گی اور آگے چل کر آپ سے اس کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی. یہ دیکھیں ساتھ نا باتوں میں چائے بھی گر گئی ہے. اچھا یہ بلر تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, آپ لوگوں سے بھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے مجھے ضرور بتائیے کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ سے بھی نقصان ہوتے ہیں کہ نہیں. مجھ سے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں بعض دفعہ, اور بعض دفعہ نہیں ہوتی. جب میں ویڈیو بناتی ہوں نا پھر میں بہت کنفیوز کھڑی ہوتی ہوں, ٹینشن ہوئی ہوتی ہوں. میرے بچے میرا بیٹا ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ اگر آپ اوریجنل اپنی آواز سنائیں نا, اوریجنل جس طرح آپ ہمارے ساتھ ہمیں ٹریٹ کرتی ہیں نا, اس طرح آپ اوریجنلٹی دکھائیں نا تو آپ کے ویوز کی بھرمار ہوگی اور آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی. میں نے کہا ایسی وائرل سے نا میں بہتر ہوں ایسی. تو جو ہے نا آپ, میں نے کہا جس طرح آپ مجھے تنگ کرتے ہیں نا تو بہت ہی حادی ہو جاتی ہے. تو خیر یہاں پہ صبح کا ٹائم ہے, اب بچوں کے لیے میں ناشتہ ریڈی کر رہی ہوں. تو یہ آلو والے پراٹھے میں ان کا لنچ ریڈی کر رہی ہوں. اب میں نے کہا سب سے پہلے بچوں کو لنچ دے کے نا پھر میں اپنے ہسبینڈ کا ناشتہ بناؤں گی. تو سمپل طریقے سے 2 پیڑے بیل کے تو ان کے بیچ میں اسٹفنگ رکھ دی ہے. بہت ہی یمی سی اسٹفنگ بنی ہے. تو میں ساتھ ہی پھر اوپر دوسرا پیڑا رکھ کے, پیڑا بنا کے اس کو اچھی طرح بیل کے پھر میں نے توا پہ ڈال دی ہے. اور آپ کے سامنے یہ کرسپی سا پراٹھا ریڈی ہو گیا ہے. میں ویسے نہیں کھاتی, میں آلو والے پراٹھے بہت کم کھاتی ہوں. بچے شوق سے کھاتے ہیں, میرے ہسبینڈ کھاتے ہیں, تو میں کبھی کبھار کھا لیتی ہوں. اچھا میں برگر بناتی ہوں, میں گھر میں اتنی ڈشز بناتی ہوں, شاورما وغیرہ, پیزا, میں کچھ بھی ٹیسٹ نہیں کرتی. میں بس سالن روٹی جو گھر کے کھانے, آم چٹنی بھی ہو نا, میں ان سے کھانا کھا لیتی ہوں. میں اسی میں بہت خوش ہو جاتی ہوں. میں کہتی پتہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں جو ہر وقت کہتے ہیں ہمیں تکے چاہیے, روسٹ چاہیے اور اس طرح کی چیزیں چٹپٹی کھاتے ہیں. مجھ سے نہیں کھائی جاتی زیادہ. اگر آپ نے اتنے تک میری ویڈیو دیکھ لی ہے نا تو اس کو سکپ مت کیجیے گا, یہ ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. آپ کے جو ہے نا پوری ویڈیو کو دیکھنا میرے لیے بہت فائدہ مند ہے, اور بیچ میں چھوڑ کے جاتے ہیں تو مجھے بہت نقصان ہوتا ہے اس سے. آپ کو پتہ ہے آپ میرے ویوز اور میرے سبسکرائبر چیک کر لیں, ابھی تک نہ ویوز میں اضافہ ہوا ہے, نہ ہی سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں. تو کائنڈلی آپ نا اپنی فیملی فرینڈس میں ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. اگر آپ میرا بھلا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا کریں گے, جو کہ جس کے لیے اچھا کرتے ہیں اس کو اس کا دگنا پھل ملتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا
बटर पेपर दूर पड़े हुए थे तो मेरे नज़दीक ही ना न्यूज़ पेपर पड़ा हुआ है, मैंने कहा इसी में मैं डाल देती हूँ। इतनी ज़्यादा सुबह की टाइम ना अफरा तफरी होती है कि बस एक मेरी टांग पाँव अंदर होते हैं एक बाहर होता है। तो इस वजह से जो है ना इस अखबार में ना बच्चों के लंच बॉक्स लपेट के ना फोल्ड करके मैंने उनको दे दिए। अच्छा, कभी मैं उनको बर्गर देती हूँ, कभी मैं उनको आलू वाला पराठा देती हूँ, कभी मैं उनको सॉरी जो पैन केक होता है वो देती हूँ। क्योंकि मैं सुबह उठ के अगर लंच बनाऊँ ना तो मैं उसकी रेसिपी शूट नहीं कर सकती, कि वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी टाइम होता है। तो आप यकीन करें, ये तो हर हाउस वाइफ को पता होगा, जो हर मदर को पता होगा जो सुबह उठती है, लंच बनाती है, नाश्ते बनाती हैं। इसके अलावा जो अपनी जॉइंट फैमिली में रहती हैं, सास ससुर होते हैं, देवर जेठ होते हैं, उनके काम करने पड़ते हैं, नंदों के काम करने पड़ते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा उन मुश्किल लाइफ वो भी गुजारती हैं। अच्छा, यहाँ पे मम्मा यूसुफ को नाश्ता पकड़ा दी है। मैंने कहा आप अब जल्दी जल्दी अपना नाश्ता करें, फिर अंकल जी आ जाएंगे तो फिर आप लेट हो जाएंगे। और लंच बॉक्स और वो जो है ना वाटर बॉटल मैं ख़ुद उनके बैग में रखती हूँ। तो साथ फिर मैंने इसको एक गिलास के साथ अटैच करके ना मोबाइल को लगा दिया, तो और साथ साथ मैं बेड़े बेल रही हूँ और साथ साथ जो है ना मैं काम कर रही हूँ, और साथ साथ आपसे गपशप लगा रही हूँ। आपसे गपशप लगाते हुए मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप कहते होंगे कि आप ये बहुत ज़्यादा बोलती हैं। मैं बीच में म्यूज़िक नहीं लगाती, क्योंकि मैं थक जाती हूँ वॉइस ओवर के दौरान, लेकिन बस जो है ना म्यूज़िक वगैरह लगाना भूल जाती हूँ। बातों पे जो शुरू होती हूँ नॉन स्टॉप की, मुझे बस समझ ही नहीं आती कि कब व्लॉग ख़त्म हो गया। यकीन करें, मेरे अक्सर व्लॉग ऐसे हैं जिनमें अल्लाह हाफिज़ कहना मैं भूल, मतलब टाइम ही नहीं मिलता मुझे बातों बातों में। तो आप लोगों से मुझे गपशप लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग कमेंट्स नहीं करते, मैं कमेंट्स का इंतज़ार करती रहती हूँ। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि मुझे व्यूज़ मिले और सब्सक्राइबर मिले, ठीक है। और आलूओं के वाला पराठा आप मेरे स्टाइल से बनाते हैं कि आपका कोई और स्टाइल है? किस तरीके से रेसिपी बनाते हैं मुझसे ज़रूर शेयर किया करें, कि आप आलू वाले पराठे सादे तरीके से बनाते हैं या आपका कोई और तरीका है। हर घर का, हर लेडीज़ का अलग अलग तरीक़ाकार होता है। अच्छा, आजकल दिन छोटे हैं ना और रातें लंबी हैं, और चूँकि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं, ऑलमोस्ट सर्दी आ चुकी है, तो हमने विंटर्स के कपड़े वगैरह भी निकालने हैं। तो कुछ उस दिन बच्चे जो सुबह स्कूल जा रहे थे तो कह रहे थे मम्मा सर्दी है, तो हमने अपने कोट वगैरह निकालने हैं। वो जो उन्होंने जो बोरे निकाले हैं नीचे फेंके थे, वो मेरे निकले सारे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो व्लॉग पसंद है तो शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।